عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے. جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے. وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. غیر مسلم کو صدقہ کرنا، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ فطرانہ، یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ، غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی اوپر کی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے، اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے، تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے، الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں، تمہارے دوست صوفوں پہ آگے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کرے. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں، اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے، تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے، یہ 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی، اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے، اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں، اور بولیں یار جگہ نہیں ہے، بیڈ میں نے اپنا خرید لیا، اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائیں کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی، اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ، آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے. بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو، یہ عذاب ہے قوم پر. ایک یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے توکل کرو، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ جتنا گنجائش دیتا ہے بس اسی حساب سے بچے سب کے سیٹ. ہم نے ایسے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں صرف روٹی پہ ہی چل رہے ہیں.
بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تیرے کو کیا پرابلم ہے, اگر میرے پیدا ہونے سے تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اتنے وزنی بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں بھی فٹ فاٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ ان خوراکوں کا بھی زیادہ مسئلہ نہ بناؤ. اللہ نے گنجائش دی ہے تو خوراک کھلاؤ, نہیں دی ہے تو بولو بھائی میں بھی یہی سوکھے پاپے کھا رہا ہوں, تم بھی سوکھے پاپے کھاؤ, تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو نا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سب سے بہتر خوراک جو پریگننسی میں ماں کے کھانے کی ہے, یہ بچے کو جو فیڈ کرانے والی ہے, جو ہٹو بچوں قسم کی خوراک ہے, دودھ کو گرم دودھ میں کھجوریں بھگو دو اور بیگم سے بولو صبح اس کو کھا لو, اللہ کا واسطہ اس کو صبح کھا لو. وہ نہیں کھائے گی. خواتین کو اپنی مرضی کی چیز کھلانا, کسی کے باپ میں اس کی طاقت نہیں ہے. یہ اتنی بہترین خوراک ہے, اس کو بیگم کو مشورہ دو, بیگم یہ کھجوریں میں خرچے پہ لے کر آیا ہوں, حلال کی کمائی ہے, یہ دودھ ہے حلال کا, ڈبے کا دودھ نہیں, بھینس کا جو دے رہی ہے یا بکری کا یا گائے کا جو بھی ہے, اس کو بوائل کر کے گرم کر کے اس میں کھجوریں ڈال دیں, گھٹلی نکال دیں, صبح بیگم سے بولے اللہ کا واسطہ تجھے میں پیسے دوں گا یہ کھا لے تو.